جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض جو جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نجس ہے، جس مصلی پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نجس ہے، اگر نجاست ایسی ہے جو آپ کے بدن یا لباس تک سرایت کر جائے گی تو ایسی جگہ نماز پڑھنا باطل ہے، کیونکہ نجاست آپ تک لگ جائے گی نہیں۔ اگر نجاست ایسی ہے جو آپ کے بدن یا لباس تک سرایت کر جاتی ہے تو اس جگہ نماز باطل ہے، لیکن اگر نجاست ایسی جو آپ کے بدن یا لباس میں سرایت نہیں کرتی ہے، یا تو خشک ہونے کی اسے سرایت نہیں کرتی، یہ اتنے چھوٹے حصے میں لگی ہے کہ ہمارے بدن اور لباس میں سرایت نہیں کرے گی، مثلا مصلی کے درمیان تھوڑی سی جو ہے وہ بچے نے پیشاب کر لیا، مصلی کے درمیان کسی نے پیشاب کر لیا، بچے نے پیشاب کر لیا، تھوڑا سا پیشاب کر لیا، تو ہم اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے وہاں پر پیشاب پر ہاتھ نہ رکھیں، تو ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں پیشاب سے آگے کی طرف، اور گھٹنے بھی رکھ رہے ہیں پیشاب سے پیچھے کی طرف، درمیان میں تھوڑی سی نجاست ہے تو ہونے دیں، کوئی بات نہیں، گیلی بھی نجاست ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے بدن اور لباس میں تو سرایت نہیں کر رہی ہے، تھوڑی سی نجاست جو ہے مصلی پر لگ گئی، بچے نے پیشاب کر دیا مثلا، تو کیا کریں گے، کوئی بات نہیں، اس کے اوپر نماز، اس مصلی پر نماز پڑھ سکتے۔ اور اگر پورا مصلی نجس ہو اور خشک ہے اس پر بھی نماز پڑھ سکتے، اگر نجاست سرایت نہیں کر رہی ہے، خشک ہے، ہمارے جو بدن یا لباس پر خشک نجاست سرایت نہیں کر تو نجس مصلی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، صرف وہ حصہ جس مہر پر سجدہ کرنا ہے وہ خشک حالت میں بھی نجس نہیں ہونا چاہیے، وہ نجس نہیں ہونا چاہیے جس پر مصلی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بالفرض اوپر کا حصہ نجس ہو گیا ہے تو آپ مہر کو بدل کے نیچے کے حصے میں سجدہ کر سکتے ہیں، اوپر کا حصہ نجس ہو گیا، آپ بدل کے الٹا کر کے جو ہے آپ نجس ہو، تو آپ کا سجدہ نجس پر نہیں ہوگا، وہ نجس ہے وہ نیچے کے حصے میں چلا گیا، نہیں، خشک مہر ہے، مہر ایک طرف نجس ہو گیا تو آپ دوسری طرف پڑھ کر سکتے، بلکہ وہ طرف جہاں نجس ہوا ہے اس میں آدھا نجس ہوا آدھا نجس نہیں ہوا ہے، تو آپ اس مہر پر سجدہ کریں گے، آدھا جو نجس نہیں ہو اس کے لحاظ سے سجدہ صحیح ہے، اور آدھا جو نجس ہو گیا اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ نجاست تو سرایت نہیں کر، خشک ہے نہیں، نجاست سرایت نہیں کر رہی، اس لیے آپ کی نماز پھر بھی صحیح ہوگی، چاہے اسی طرف سجدہ کرے جہاں پر نجاست آ گئی ہے، پھر بھی مہر کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو خالی ہے اور وہ سجدے کے لیے کفایت کرنے والی حد تک موجود ہے، تو ہم جو ہے وہ حصہ کہ جو نجس نہیں ہوا اس پر بھی سجدہ کرے تو کفایت کرے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خالی سجدے کی جگہ پاک ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ کہ اتنی جگہ جو سجدے میں معتبر قرار دی گئی، اگر مہر کے آدھے حصے میں نجاست ہے آدھے حصے میں نجاست نہیں، اور وہ جو آدھا حصہ جو نجس نہیں ہے وہ اتنا ہے کہ کفایت کرتا مہر بننے کے لیے، کفایت کرتا سجدہ کرنے کے لیے، تو کافی ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ مہر کو پلٹ دیں، وہ نیچے کا حصہ جو ہے نجس ہو جائے گا، اوپر کا حصہ پھر پاک رہے گا، اور جب پاک ہوگا تو آپ پاک سجدے گاہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے بولا تھا کہ خشک ہو اور ساتھ ساتھ اتنی جگہ ہو کہ جس سے سجدہ کرنا صحیح ہو، اتنا حصہ مہر میں پاک ہو تو کفایت کرتا ہے، خشک اس لیے وہ سرایت تو نہیں کر رہے، ہاں اگر کسی کو پسینہ آ رہا ہے اور وہ نجاست لگ رہی ہے تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سرایت کر رہی ہے،
چاہے گیلا اس طرف سے ہو چاہے گیلا ہماری طرف سے ہو، ہمارے پیشانی میں جو پسینہ آ رہا ہے یا پیشانی میں منہ دھونے کی جو پانی لگا ہوا ہے مثلا، تو یہ پھر نہیں چلے گا، سرائیت نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرف خشک ہے، کوئی سرائیت نہیں کر رہا ہے، تو اتنا حصہ جو مہر کا پاک ہے وہ سجدے کے لیے کفایت کرتا ہے، اتنا حصہ ہے تو بس وہ سجدہ مان لیا جائے گا اور نماز صحیح رہے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ اتنی گیلی نہ ہو، اتنی گیلی نہ ہو کہ بدن یا لباس میں سے کسی ایک طرف نجاست سرایت کر جائے، اتنی گیلی نہیں ہے کہ جو ہے انسان کے بدن اور لباس میں سرایت کر جائے تو پھر اس جگہ پر خشک ہونے کی سے یا گیلا ہو لیکن اتنا کم ہو کہ جس کی سرایت نہیں کر رہے تو نماز صحیح رہے گی۔ صرف مہر کا حصہ پاک ہونا چاہیے، لیکن پاک ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنا حصہ پاک ہونا چاہیے جس پر سجدہ صحیح ہوا کرتا ہے، چاہے مہر بھی نجس ہو گیا تو آپ پلٹ کر کے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، مہر بھی نجس ہو گیا، آدھا مہر جو ہے وہ نجس ہے آدھا مہر پاک ہے، تو آپ پاک کا آدھا مہر پہ اور سجدہ کریں اور وہ نجاست آپ کی پیشانی تک سرایت نہیں کرتی پسینہ ہونے کی سے یا منہ گیلا ہونے کی سے، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ مہر میں آدھا پیشاب والا حصہ ہے، پھر بھی اگرچہ کہ مہر کی بے احترامی کرنا جائز نہیں ہے، کربلا کی نسبت سے امام معصوم کا قول ہے کہ جو بھی چیزیں ہماری طرف نسبت رکھتی ہیں وہ خود بخود احترام پیدا کر جاتی ہیں، ان کا احترام برقرار رکھنا عرف کے لحاظ سے ضروری ہے۔ چنانچہ پیشاب کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں مہر جو ہے وہ اس کو نجس کرنا بھی حرام ہے کیونکہ بے احترامی ہوتی ہے، تو اس کو فوراً پاک کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے پاک نہیں بھی کیا تو اس طرح سجدہ گاہ پر نماز ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جو کل چل رہا تھا آدھا بیان ہوا، آدھا بھی بیان کرنا باقی ہے، وہ یہ مسئلہ کہ اگر عورت برابر میں کھڑی ہے، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، کوئی بھی عورت جو ہے اس میں محرم ہو غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جنس سے عورت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے عورت برابر میں کھڑی ہے یا عورت ہم سے آگے جو ہے نماز پڑھ رہی ہے اور دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ دونوں ساتھ ایک ٹائم میں پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی نماز باطل ہو، لیکن اگر دونوں ساتھ میں نہیں ہیں بلکہ ایک پہلے شروع کرتا ہے پھر دوسرا بعد میں شروع کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو پہلے شروع کرنے والا ہے اس کی نماز صحیح ہونے کا امکان ہے جو ابھی آتا ہے، لیکن دوسرے صاحب کی جو دوسرا جس نے شروع کیا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اور اتنا قریب جو ایک برابر میں کھڑے ہو کر کے یا عورت آگے مرد پیچھے ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ دونوں کی جو آگے پیچھے نماز ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہوگی دوسرے والے کی جس نے شروع بعد میں کیا ہے۔ پہلے والے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے باطل ہے نا احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہے، یعنی سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب بتائیں گے کہ سیکنڈ نمبر مجتہد کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر پہلے والے کو دیکھیں جس نے شروع میں ابتدا میں نماز پڑھنا شروع کی ہے اور بعد میں دوسرا آدمی آیا ہے، دوسرا آدمی یا دوسری عورت آئی ہے جیسے بھی ہے، جب جو ہے پہلے والے کو مد نظر رکھیں تو اس میں تفصیل آغائے سیستانی نے پیش کی، باقی مراجع تفصیل پیش نہیں کر رہے ہیں، وہ تفصیل یہ پیش کی کہ اگر درمیان میں کوئی پردہ کھینچنا یا درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کرنا یا درمیان میں کوئی دروازہ بند کرنا یہ کوئی چیز ممکن ہے تو کرنا ہے تاکہ فاصلہ رہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے پہلا والا، اور اپنی نماز مجبوری میں جب چالو رکھے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ درمیان میں فاصلہ کر سکتا ہے یعنی وہ درمیان حائل کھڑی کر سکتا ہے تو کھڑی کرے، مثلا بعض لوگوں کے پردے لگے ہوئے خالی پردہ کھینچنے کی ضرورت ہے، بعض لوگوں کے جو ہے دروازے جو ہوا کرتے دروازے جو بند کرنے کی ضرورت ہے، بعض لوگوں کے جو ہے وہ ایسی دیوار لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے شیشہ
لگا ہوتا ہے، شیشہ بند کرنے کی ضرورت ہے کہ نظر آنا بند ہو جائے گا مثلا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کر سکتے ہو کھڑے کھڑے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تاکہ عورت و مرد کا فاصلہ جو ہے نماز کے دوران ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا، اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اور نماز اسی حالت میں پڑھنے کے بعد اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن فاصلہ، یا پھر جو فاصلہ رکھے 4.5 میٹر کا، 4.5 میٹر کا فاصلہ رکھے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ احتیاط واجب میں ہم سیکنڈ نمبر کے مجتہد آغا وحید خراسانی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آغا وحید خراسانی آغا خوئی کی طرح ایک بالش کا فاصلہ کافی سمجھتے ہیں۔ اگر 4.5 بالش کا فاصلہ نہ رکھ سکیں تو آغا سیستانی والے نیت کریں گے رجوع کرنے کی آغا وحید خراسانی کی طرف، اور ان کی طرف رجوع کرنے کے بعد یہ نیت کریں گے کہ میں اس مسئلے میں آغا وحید خراسانی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور وہ چونکہ ایک بالش کے اندر اجازت دیتے ہیں تو ایک بالش کا فاصلہ کر لیں، تھوڑا سا ادھر ہٹ جائے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں، تو ایک بالش درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، بس ایک بالش کا فاصلہ ہو جائے کافی ہے۔ اس میں 4.5 میٹر یا 10 ہاتھ جس کو کہتے ہیں اس کا فاصلہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بالش کا فاصلہ ہو جائے، یہ رجوع کرنے کے بعد، رجوع کیے بغیر نہیں، رجوع کرنے کے بعد ایک جو ہے بالش کا فاصلہ ہو جائے تو وہ بھی رجوع کرنے کے بعد کفایت کرتا ہے۔ بس اس لیے یہاں پر یہ ایک سہولت موجود ہے کہ انسان رجوع کرنے کے بعد جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نماز اپنی جو ہے ساتھ پڑھنے والی گنجائش پیدا کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔